صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واضحات الدلالۃ ہن ام الکتاب واصلہ المعتمد علیہ فی الاحکام واخر متشابہات لا یفہم معانیہا کاوائل السور وجعلہ کلہ محکما فی قولہ تعالی احکمت آیاتہ بمعنی انہ لیس فیہ عیب، ومتشابہا فی قولہ کتابا متشابہا بمعنی انہ یشبہ بعضہ بعضا فی الحسن والصدق۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ میل عن الحق فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء طلب الفتنة لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس وابتغاء تأويله تفسيره وما يعلم تأويله إلا الله وحده والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم مبتدأ خبره يقولون آمنا به أي بالمتشابه أنه من عند الله لا نعلم معناه كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا وما يذكر بدغام التاء في الأصل في الزال أن يتخذ إلا أولو الألباب أصحاب العقول۔ وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس کی محکم آیات ہیں، یعنی دلالت کے اعتبار سے واضح ہیں۔ یہی ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی اصل ہے، جن پر احکام میں اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور دوسری متشابہات ہیں، اس کے معنی سمجھے نہیں جاتے ہیں، مفہوم نہیں ہوتے، جیسے کہ سورہ کے شروع میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قول حکمت آیاتہ میں پورے کلام کو محکم قرار دیا ہے، اس معنی کر کے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور متشابہ قرار دیا ہے کتاب متشابہ میں، اس معنی کر کے اس کا بعض کے مشابہ ہے حسن میں اور صدق میں، یعنی کہ محکم کا دو مطلب ہے، محکم کا مطلب دو ہے، متشابہ کا بھی دو مطلب ہے۔ محکم کا مطلب ایک وہ ہے یہ والا بول جلائی، محکم کا مطلب کہ واضح الدلالہ، یعنی احکام کے سلسلے میں ان کی دلالت بالکل واضح ہے، احکام کے سلسلے میں ان کی دلالت، اس کے معنی بالکل واضح ہیں، تو ان آیات کو ہی محکم کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب محکم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پورا کا پورا محکم ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، نہ لفظی اعتبار سے، نہ معنوی اعتبار سے، اور نہ ہی اعراب کے اعتبار سے کسی قسم کا اس میں کوئی لوچ اور کوئی کجی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم پورا محکم ہے، کس معنی کر کہ قرآن کی پوری آیات میں کہیں کوئی لوچ نہیں ہے، سمجھا، حسن کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے قرآن کی پوری آیات محکم ہو جاتی ہیں، سمجھا۔ اور محکم احکام میں واضح الدلالت کے اعتبار سے تو وہ احکامی آیات ہو جائیں گی، وہ عقیدے کے متعلق آیات ہو جائیں گی، وہ اللہ کی ذات و صفات کے متعلق آیات ہو جائیں گی، سمجھا، تو یہ بھی محکم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ متشابہ کا دو مطلب ہے، ایک متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے معنی معلوم نہیں، ایک متشابہ کا مطلب تین مطلب، ایک متشابہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کا معنی معلوم تو ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے، اور ایک متشابہ کا مطلب ہے کہ مشابہت، ایک دوسرے کے مشابہ ہے نا۔ تو قرآن کریم کی بعض آیات متشابہات میں سے ہے، جیسے کہ اوپر آیا ہے، سمجھا، کیا ہے، آیات محکمات و اخر متشابہات، تو یہاں پر جو متشابہات ہے تو اس سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معنی کا ہم کو علم نہیں، یا جن کی مراد کا ہم کو علم نہیں ہے نا۔ لیکن قرآن کریم میں متشابہ ایک جگہ اور استعمال ہوا ہے، تو وہاں متشابہات کا دوسرا مطلب ہے وہاں پر کیا، وَأُخَرُ متشابہ کیا ہے، دوسری آیت کیا ہے، کتابم متشابہن ہے نا، کتابم متشابہن، تو کتابم متشابہن والی جو آیت ہے تو اس آیت کے اندر جو متشابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس معنی کر کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے مشابہ ہے، حسن کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، اعجاز کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہے، آیا سمجھ میں؟
تو محکم کی دو حیثیت، متشابہ کی دو حیثیت. تو محکم کی ایک حیثیت واضح الدلالت فی الاحکام، اور محکم کی ایک حیثیت کیا ہے کہ پورا قرآن، القرآن کلہ محکم ہے نا، کہ پورا قرآن محکم. تو جہاں پر کتاب احکمت آیاتہ کہا گیا ہے تو وہاں پر پورا قرآن محکم اس معنی کر ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں اور محفوظ ہیں، محکم ہے، اس معنی کر ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے واضح الدلالت کے اعتبار سے تو یہاں پر جو استعمال کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہن ام الکتاب، تو قرآن کی وہ آیات جو واضح الدلالت ہے اپنے مراد میں، احکام میں بالکل واضح ہے نا، تو مراد ہے. ٹھیک ہے. متشابہ کے بھی دو معنی ہوئے، ایک جس کی مراد معلوم نہیں، ایک متشابہ کا مطلب کیا ہوا کہ حسن میں، الفاظ میں، بلاغت میں، اعجاز میں ایک آیت دوسری آیت کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آیت، وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں محکم آیات ہیں، یعنی ان کی دلالت بالکل واضح ہے، اور یہی ام الکتاب ہے. یہی اصل ام کا مطلب اصل، یہی اصل کتاب ہے. ماں کو ماں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اصل ہے. تو یہی کیا ہے، یہی اصل کتاب ہے جن پر احکام میں اعتماد کیا جاتا ہے. اور دوسری متشابہ آیات ہیں کہ ان کے معنی مفہوم نہیں ہوتے، جیسے کہ سورہ کے شروع میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ ہے نا قرآن کریم میں، تو اس آیت میں جو محکم قرار دیا ہے تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو محکم قرار دیا ہے کتاب احکمت آیاتہ والی آیت میں، اس معنی کے اعتبار سے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور متشابہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کتابا متشابہن میں، کتابا متشابہن میں، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیات دوسری آیت کے کیا ہے، متشابہ ہیں، ایک آیت دوسری آیت کے مشابہ ہیں. بات ختم ہوئی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ أَيْ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ طَلَبِ الْفِتْنَةِ لِجُهَالِهِمْ بِوُقُوعِهِمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَلَيْسَ. اور جن کے دلوں کے اندر میل ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہے، اور وہ حق سے منہ موڑنے کی کیفیت ان کے دلوں کے اندر ہے، تو جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، کجی ہے حق سے، تو وہ پڑ جاتے ہیں متشابہات کے پیچھے فتنے کو طلب کرنے کے لیے. اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں قرآن کریم کی جو متشابہ آیات ہیں، الف لام میم حامیم عین سین کاف، یا الرحمن وعلی العرش استوی، سمجھا، یا الوجھ الید وغیرہ کا، سمجھا. تو جو الفاظ ہے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی بیجا تعویل کرتے ہیں. سمجھا. کون؟ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہے، تو وہ ان کا وہ کیا بولتے ہیں، متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، چنانچہ وہ لوگ فتنے کو طلب کرنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جوہال اس میں واقع کیا ہے، ان کے جوہال شبہات میں اور التباس میں واقع ہو جاتے ہیں، واقع ہونے کی وجہ سے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس کی بیجا تعویل کو تلاش کرتے ہوئے، بیجا تفسیر کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی ان آیات کی مراد تو معلوم نہیں ہے اور اپنے من سے، اپنے خیال سے ان آیات کی بیجا تعویل کرتے ہیں، بیجا تشریح کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جس چیز کو واضح نہیں کیا ہے تو اس کے خود قرد کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ابہم ما ابہم اللہ ہو، کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو مبہم رکھو، ہے نا. تو متشابہ آیات کیا ہے، ایک طرح سے مبہم ہے. کیا ہے وہ؟ مبہم ہے. تو ہم کو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الف لام کا مطلب کیا ہوا، طٰہٰ کا مطلب کیا ہوا، یاسین کا مطلب کیا ہوا، سمجھا، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہوا، یا الرحمن وعلی العرش استوی، خدا کی کرسی کیسی ہے، لمبی ہے، چوڑی ہے، آسمان سے بری ہے، زمین سے بری ہے. ان پیچھوں کے پڑھنے کی ہم کو ضرورت نہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر کجی ہے وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سمجھا، اور خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وما يعلم تأويله إلا اللہ، اور ان آیات کی تفسیر یا ان آیات کی صحیح تشریح اللہ ہی بہتر جانتا ہے اکیلا، ہے نا. کیا بہتر جانتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان آیات کی حقیقی تفسیر کیا ہے، حقیقی مراد کیا ہے. لہذا جیسے ہی حروف مقطعات آتے ہیں کیا لکھا جاتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے.
والراسخون الثابتون المتمكنون فی العلم مبتدأ خبرہ یقولون آمنا به، اور راسخین فی العلم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. یعنی راسخین فی العلم یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، بلکہ اقرار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم متشابہ آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور محکم آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور راسخین فی العلم یعنی جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے متشابہ پر، یہ اللہ کی طرف سے ہے گرچہ ہم اس کے معنی کو نہیں جانتے ہیں، ہے نا. تو کہتے ہیں نا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ الف لام میں الف 1 نیکی، لام 10 نیکی، لام پڑھنے پر 10 نیکی، میم پڑھنے پر 10 نیکی، ہے نا. تو قرآن کے جس طرح تمام متن میں جہاں سے پڑھیے ثواب ملتا ہے، اسی طرح الف لام میم کاف ہا یا عین صاد اس کا معنی گرچہ ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. متشابہ آیات کے پیچھے ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں. آگے دیکھیے، اور ان متشابہ آیات کی صحیح تشریح یا ان کی صحیح تفسیر اللہ ہی جانتا ہے. اور راسخین فی العلم وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کے معنی کو نہیں جانتے ہیں. اس صورت میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. ابھی جو جس اعتبار سے انہوں نے تشریح کیا ہے اس اعتبار سے کوئی دقت نہیں ہے کہ اللہ کو الگ کر دیا اور راسخون کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا ہے. راسخون کا تعلق آگے سے ہے، پیچھے سے نہیں ہے. سمجھا؟ لیکن جن لوگوں نے الراسخون کا عطف اللہ پر کر کے سمجھا اور ماقبل سے اس کو جوڑا ہے اور یہ معنی کیا ہے کہ ان متشابہ آیات کی صحیح تشریح اور تفسیر، ان آیات کی تفسیر نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے اور راسخین فی العلم کے. راسخین فی العلم کے، سمجھا؟ کیا؟ راسخین فی العلم کے جن لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے، سمجھا؟ تو اس اعتبار سے اس تعویل کو حقیقی تفسیر کے معنی میں لیا جائے گا. سمجھا؟ کیا معنی میں لیا جائے گا؟ بیجا تعویل کے معنی میں نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی قرآن کی آیات کی علم اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے، اور قرآن کی آیات کا علم جو مومنین مخلصین راسخین فی العلم ہیں جنہوں نے زندگی کھپائی ہے، تو وہ بھی قرآن کا علم اللہ تبارک و تعالی کے عطا کرنے سے کیا ہے؟ وہ بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو انہوں نے تشریح کیا ہے وہ بے لاگ ہے. کیا ہے وہ؟ اس میں کوئی کیا ہے لوچ نہیں ہے، کوئی پیچ نہیں ہے کہ اللہ کو الگ کر دیا، کہ متشابہ آیات کا علم اللہ ہی رکھتا ہے، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور راسخین فی العلم جس میں تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے وہ تمام لوگ جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ تشریح کیا ہے اور صحیح تشریح اور ترجمہ کیا ہے وہ تمام لوگ کہلائیں گے اس میں. تو راسخین فی العلم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، کیا ہے؟ متشابہ آیات پر کہ اللہ کی طرف سے ہے گرچہ ہم اس کی مراد کو نہیں جانتے ہیں. کل من المحکم والمتشابہ من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. محکم ہو یا متشابہ، جو بھی آیات ہیں سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اصحاب عقول عقل مند لوگ. یذکروا کی لغت بتلا رہے ہیں تاکہ ادغام کے ساتھ اصل میں زال میں ہے یتعظوا، یتذکروا تھا نا، تاکہ زال سے بدلا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا تو یذکروا ہوا. اور یہ کس معنی میں ہے؟ یتعظوا کے معنی میں ہے. وَيَقُولُونَ أَيْضًا إِذَا رَأَوْا مَن يَتَّبِعُهُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا تُمْلِهَا عَنِ الْحَقِّ بِابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِنَا كَمَا أَزْغَيْتَ قُلُوبَ أُولَئِكَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا أَرْشَدْتَنَا إِلَيْهِ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً مِن عِندِكَ رَحْمَةً تَثْبِيتًا إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں ان ایسے افراد کو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، بیجا تعویل قرآن کی کرتے ہیں، قرآن کی بیجا تشریح کرتے ہیں، الفاظ معنی سے کوئی ربط نہیں ہوتا، سب احادیث سے ایسا کوئی ربط نہیں ہوتا، منمانا خیال پکاتے ہیں، پلاؤ پکاتے ہیں. تو جب ایمان والے بندے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جو قرآن میں اپنے خواہش کے مطابق قرآن کی تشریح کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں یا متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، تو یہ مومنین کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، تملھا عن الحق، ہمارے دل کو حق سے مت موڑیے، ابتغاء تاویلہ الذی، کہ
اس کی بیجا تعویل کو تلاش کر کے جو ہمارے لائق نہیں، ہمارے مناسب نہیں ہے، یعنی متشابہ آیات کی بیجا تشریح کے پیچھے ہم پر جائیں، اس سے ہم کو بچائیے، ٹھیک ہے۔ کما ازغت قلوب اولئک، جیسا کہ آپ نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دے دیا، یعنی ہم کو ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں میں قرآن کریم کے کسی بھی آیت کے تعلق سے کوئی کجی پیدا نہ کیجیے ہمارے دلوں میں، اور ہم کو متشابہ آیات کے پیچھے پڑنے سے بچائیے، سمجھا۔ آگے دیکھیے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا کیجیے اپنی طرف سے رحمت، تثبیتاً ثابت قدمی، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، خدایا آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، ان ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد، خدایا آپ ہی لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، جس کی آمد میں، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، كما وعدت بذلك، جیسا کہ آپ نے اس کا وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا يخلف الميعاد، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کما وعدت بذلک، جیسا کہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ میعاد موعد کی جمع ہے، موعد کے معنی میں ہے، سمجھا، وقت مقررہ کے معنی میں، تو موعدہ بالبعث، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعث بعد الموت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ التفات عن الخطاب، یہ خطاب سے التفات ہے، یحتمل ان یکون من کلامہ تعالی، اور احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔ والغرض من الدعاء بذلك بیان ان همهم امر الاخرۃ ولذلك سالوا الثبات على الہدایۃ لینالوا ثوابها، اور احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اور غرض دعا سے کیا ہے، اس بات کا بیان ہے کہ ان کا غم آخرت کا غم تھا، اسی لیے ان لوگوں نے ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کی تاکہ اس کے ثواب کو پالیں، یعنی اوپر چل رہا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا انك انت الوهاب، خطاب کا صیغہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ارے ہر جگہ اوپر خطاب کا صیغہ آیا نا، اور یہاں آیا ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو خطاب سے غیبت کی طرف انتقال ہوا نا، اوپر خطاب کا صیغہ تھا، اب نیچے کیا آ گیا، اسی موضوع پر کیا آ گیا، غائب کا صیغہ آ گیا، ان اللہ لا يخلف الميعاد، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ التفات ہے خطاب سے، کس سے، خطاب سے، اور احتمال ہے، یعنی خطاب سے غائب کی طرف آیا گیا، خطاب سے کس طرف آیا گیا، اوپر جو مخاطب کی آیات ہیں، ضمیر مخاطب استعمال کیا گیا، امر کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس کے نیچے کیا ہے، ان اللہ لا یخلف، غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو یہ کیا ہے، خطاب سے غیبت کی طرف توجہ ہوئی، یعنی حاضر کے صیغے کو چھوڑ کر کے غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور احتمال ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے ہو، احتمال ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے ہو، کون، ان اللہ لا یخلف الميعاد، کیا ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو۔ آگے دیکھیے کہ والغرض من الدعاء بذلك بیان ان همهم امر الاخرۃ، اور دعا کی غرض، یہ جو دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ہے نا، یہ جو دعا بتلائی گئی، تو اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ وَلِذَلِكَ سَأَلُوا الثُّبَاتَ عَلَى الْهِدَایَةِ لِيَنَالُوا ثَوَابَهَا، اور اسی وجہ سے ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مانگی تاکہ اس کے ثواب کو پالیں، کیا پالیں، اس کے ثواب کو پالیں۔ تو اوپر جو ہدایت ہے، تو ہدایت میں ثابت قدمی کی دعا ہے، کیا ہے یہ، ہدایت میں ثابت قدمی کی دعا ہے۔ روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله تعالى فاحذروهم۔ وروى الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
अमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तो क्या कहा कि शेखैन ने, किसने? शेखैन ने सिद्दीक़ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है। शेखैन ने सिद्दीक़ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन आखिर तक। वक़ाल फ़इज़ा रअयतिल लज़ीना यत्तबिऊना मा तशाबह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, जब तुम देखो उन लोगों को जो मुतशाबिह आयात के पीछे पढ़ते हैं, तो फ़उलाइकल लज़ीना सम्मल्लाहु ताला, तो यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र किया है, फ़हज़रूहुम, तो तुम उनसे बचो, यानी इनके दिलों के अंदर कजी है। तो मुतशाबिह आयात के पीछे पढ़ने वाले के दिलों के अंदर रोग है। वरबत तबरानी फिल कबीर, और तबरानी, मुजम तबरानी एक किताब है हदीस की, तबरानी ने कबीर में रिवायत किया है अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अन्नहु समिअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना, मा अखाफु अला उम्मती इल्ला सलासा खिलालिन, कि मुझे मेरी उम्मत पर 3 बातों का खदशा है। समझा? यानी मुझे उम्मत पर सिर्फ 3 बातों का खदशा है, मुझे मेरी उम्मत पर सिर्फ 3 बातों का खदशा है। वज़करा मिन्हा अन युफ्तह लहुमुल किताब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया उन 3 बातों में से एक बात ये कि उनके सामने किताब खोल दी जाएगी, यानी किताबुल्लाह। फयाखुजुल मुमिन, तो मोमिन लेगा उसको, फयाखुजुल मुमिनु यब्तगी तावीलहु, तो मोमिन उसकी तावील को तलाश करना लगेगा। वलैसा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि इसकी तावील को नहीं जानते हैं मगर अल्लाह तबारक व तआला। तावील माना तफसीर। वर्रासिखून फिल इल्म, और रासिखीन फिल इल्म ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए उस पर, सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है, और नसीहत हासिल नहीं करते मगर अक्लमंद लोग। क्या मतलब? यानी मोमिनीन में बाज लोग क्या है, इसकी बेजा तावील करते हैं, बेजा तशरीह करते हैं, लेकिन रासिखीन फिल इल्म क्या कहते हैं कि हम इसको पर यकीन करते हैं, उसी तरह जिस तरह दीगर आयात पर हम यकीन करते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और इसकी बेजा तावील और तशरीह के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में मुतशाबिह आयात के पीछे पड़ने वाले के बारे में कहा, यही लोग हैं जिनसे बचने का हुक्म है, और तुम इन लोगों से बचो, यानी इनके दिलों के अंदर रोग है। क्या है ये? इनके दिलों के अंदर रोग है।